اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں ہم ان کو کافر نہیں کہیں۔ اس طرح کے آپ جانتے ہیں کہ مرزائیوں کے کفر کی وجوہات اور اس پر چھوٹا مرزا شاتم رسول گستاخ رسول مرزا محمد علی انجینئر، جس نے مرزائیوں کے متعلق نرم گوشہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں انہیں کافر کہنے کا کوئی حق نہیں اس وقت تک کہ جب تک وہ ہمیں کافر نہیں کہتے، اگر وہ ہمیں کافر کہیں تو پھر ہم ان کو کافر کہیں گے، ادروائز ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے انہیں کافر کہنے کی، اور اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں مسلمان تسلیم کر لیں گے۔ اس کے جواب میں ہم جو ایک چھوٹی سی اپنی کاوش لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ احادیث متواترہ پر ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ مرزا جو ہے وہ احادیث متواترہ کا بھی منکر ہے، کیونکہ نبوت اور ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور احادیث متواترہ کا منکر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے تمام مرزائی کافر ہیں اور ان کو مسلمان سمجھنے والے سارے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ 4 حدیث ہم پڑھ چکے ہیں جو کہ تواتر کے درجہ تک پہنچتی ہیں، اور آج ہم 5ویں حدیث پڑھیں گے جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ نریٹ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، the Holy Prophet peace be upon him said that the day of judgment and I are joined like 2 fingers of a hand. An Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ یہ بخاری شریف ہے اور حدیث نمبر 7404 ہے۔ یہی روایت مسلم کی یہ روایت 7404 ہے، اور بخاری میں یہ روایت 6504 نمبر پر ہے، اور یہی حدیث ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2214 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں اس طرح، یہ صرف میں سمجھانے کے لیے اس طرح کر رہا ہوں، ورنہ وہ ہاتھ اور یہ ہاتھ یہ تو اس طرح کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ان ہاتھوں کی تو کیا ہی بات ہے کہ جن ہاتھوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو سرکار نے اپنے ہاتھوں کی یہ دونوں انگلیاں اس طرح جوڑ کے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، the day of judgment and I are joined like 2 fingers of a hand، کہ میں اور قیامت اس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں تو ان میں سے ہوا کا گزرنا بھی محال ہے، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال دے کر سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے تو ہوا نہیں گزرتی تو کوئی اور نبی کیسے گزر جائے گا؟ پہلے انبیاء کرام آتے رہے، ان کے اور قیامت کے درمیان میں حائل تھا، لیکن اب میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور تیسرا شامل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 6 حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ بھی مسلم شریف حدیث نمبر 6105 اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 3532 بھی ہے، اور بخاری میں ہی یہ حدیث 4892 نمبر پر آئی ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث
6740 نمبر پر آئی ہے۔ ان جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ رسول خدا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، کہ میں محمد ہوں، اور فرمایا وانا احمد، اور میں احمد ہوں۔ اب محمد اور احمد کی اگر علیحدہ علیحدہ سے تعریف ڈیفینیشنز میں سمجھانے بیٹھ جاؤں تو اس میں ہم اصل جو مقصد ہے ہمارا رد قادیانیت، اس سے تھوڑا سا اپنی منزل میں پہنچنے میں لیٹ ہو جائے گی، لہٰذا اسے ہم ادھار اس نیت سے کرتے ہیں، اس وعدے پر کہ اللہ نے اگر زندگی دی تو ان دونوں الفاظ پر علیحدہ سے ہم آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات رکھیں گے۔ آج صرف ہم متن حدیث پر اور اس کا ترجمہ، کیونکہ اس حدیث کا ترجمہ ہی کافی ہے، اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو لفظ اس میں آ رہے ہیں ان کی تشریح اور تفسیر حدیث کے اگلے ہی الفاظ کر رہے ہیں۔ اب سنیے، حضور فرماتے ہیں وَأَنَا الْمَاحِي، میں محمد ہوں، احمد ہوں، اور میں ماحی ہوں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا پیدا کہ ماحی کیا ہے، تو اس کی تفسیر حدیث کے اگلے الفاظ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ الذی یمحا بی الکفر، ماحی کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا۔ حضور فرماتے ہیں میں مٹانے والا ہوں کیونکہ اللہ میرے ذریعے سے کفر کو مٹاتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں، یعنی اٹھانے والا ہوں۔ میں اٹھانے والا ہوں، کیوں کہ الذی یحشر الناس علی عقبی، کہ اللہ میرے بعد قبروں میں سے سارے مردوں کو اٹھائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو قیامت کے دن سارے اٹھیں گے قبروں میں سے، ان میں سے اٹھانے والا جو ہوں وہ میں ہوں، یعنی ان کا سرخیل میں ہوں، سب میں سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں۔ اور جو ختم نبوت کی بات ہم کر رہے ہیں اس پر آگے لفظ موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ عقب یہ لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ہم اس کی آگے ساری توضیح بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، اور عاقب کیا ہوتا ہے یہ مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا مطلب آگے حضور نے خود سمجھا دیا۔ فرمایا وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی اور نبی نہ ہو۔ حقیقی طور پر عاقب وہ، ویسے تو عاقب نام تو بڑوں نے رکھے ہوئے ہیں نا، لیکن حقیقی جو عاقب ہے، عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی اور نبی نہ ہو۔ یہ بخاری، مسلم اور ترمذی سے ہم نے حدیث پڑھی ہے، لیکن جو روایت ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان العاقب قال له انسان مل عاقب۔ جب حضور نے یہ حدیث بیان کی کہ میں عاقب ہوں تو آگے سے کسی بندے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ عاقب کون ہے، عاقب کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا لا نبی بعدہ، عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی اور نبی نہ آئے۔ اچھا جی، اب گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ پیچھے ہم نے جو 4 احادیث پڑھی تھیں اور ان میں الفاظ جو مذکور تھے ان میں خاتم بھی لفظ موجود تھا، اور اس کے بعد لا نبی یا بعدی کے لفظ بھی موجود تھے۔ اب آگے لفظ ایک عاقب ارشاد فرما دیا، اور عاقب کا حقیقی معنی بھی حضور نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرما دیا کہ عاقب کیا ہوتا ہے۔ یعنی ہر طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھانے اور اس مسئلے کی حساسیت پر توجہ دلانے کے لیے ہر وہ لفظ جس کے ساتھ ختم نبوت کی وضاحت ہوتی تھی، سرکار نے اپنی مبارک زبان سے وہ ارشاد فرمایا۔ آگے حدیث نمبر 7 جو ہے وہ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ
خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ایک موقع پر۔ وہ موقع کیا تھا؟ فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک کے دن جب سرکار سارے صحابہ کو ساتھ لے کر گئے تو حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے نائب کے طور پر اپنے قائم مقام پیچھے مدینہ شریف میں چھوڑ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کیونکہ بڑے بہادر تھے، بڑے جری تھے، اور میدان جنگ ایک خاص آپ کی پہچان ہے۔ فقال یا رسول اللہ اتخلفنی فی النساء والصبیان، کہ اللہ کے نبی کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے لیے خلیفہ مقرر کر کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے بظاہر سوال کیا، کیونکہ آپ جانا چاہتے تو ساتھ جانے کا اظہار کیا، لیکن اس انداز سے کیا کہ آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ فقال، جب حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے یہاں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان بچوں اور عورتوں کے لیے، تو سرکار نے فرمایا فقال اما ترضی، کہ اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کیا کہ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تو میرے لیے ایسے ہی قائم مقام ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام قائم مقام تھے۔ جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر گئے تو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر کے، تو کیا تجھے اس بات پر خوشی نہیں کہ میں تجھے اپنی جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ تو اب یہ لفظ آپ نے جب سنے تو سننے والے وہاں صحابہ کرام بھی تھے۔ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آنے کا امکان تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت جو تھی وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو عطا ہوئی اور ان کی جگہ پر بعد میں وہ نبی کی حیثیت سے، نبی کے قائم مقام کی حیثیت سے وہاں وہ قائم رہے۔ ابھی یہ صرف خلش اور خدشہ اور شک پیدا ہونے کا امکان تھا، لیکن سرکار نے اس معاملے کو بھی تشنا نہ چھوڑا۔ فرمایا تو انتا منی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، فرمایا تو میرا خلیفہ ہے ویسے ہی جیسے حضرت ہارون تھے حضرت موسیٰ کے لیے، لیکن حضرت ہارون بھی نبی تھے اور موسیٰ بھی نبی تھے، لہٰذا یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تم نبی ہو، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جو کہ خون رسول ہے، اولاد بنو ہاشم ہے، جن کے باپ بھی اعلیٰ، جن کی ماں اعلیٰ، دادا اعلیٰ، دادی اعلیٰ، نبیوں کا یہ خاندان ہے، اولاد ابراہیم ہے، حسب بھی اعلیٰ ہے، نسب بھی اعلیٰ ہے۔ تو جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جیسا عالی نسب، بلند رتبے والے باپ اور بلند رتبے والی ماں کا بیٹا ہو کر جب وہ منصب نبوت پر حضور کے بعد ان کے قائم مقام ہونے کے باوجود نبی نہیں بن سکتے، تو آج یہ جو مرزا کسی بند گلی کے گندے گٹر کی بھیگی ہوئی کتیا کا قطورہ، یہ نبی کیسے بن جائے گا؟ گھسیٹی ماں کا بچہ، جو خود آپ کہتا ہے کہ میری ماں کو لوگ گھسیٹی کہتے تھے، تو کہاں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ماں اور اس ماں کا بیٹا ہو کر جب وہ نبی نہیں تو پھر یہ مرزا لانتی ملعون نبی کیسے بن جائے گا؟ اور یہ بخاری میں بھی میں نے پڑھ رہا ہوں، اور یہ جو آخری روایت پڑھی ہے میں نے اس کا حوالہ نہیں دیا، یہ مسلم کی حدیث نمبر 6218 ہے، بخاری کی حدیث نمبر 4416 ہے، اور ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 115 اور حدیث نمبر 121 ہے۔ تو جب یہ عالی نسب ہو کر نبی نہیں تو کسی نیچ نسل کا کوئی کانا
اندھا لولا انسان پھر منصب نبوت پر کیسے فائز ہو سکتا ہے؟